صفحہ نمبر 123۔ اپنے عیوب پہچاننے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اس کے عیوب پر مطلع فرما دیتے ہیں۔ جس شخص کو گہری بصیرت میسر ہوتی ہے اس پر عیوب مخفی نہیں رہتے، اور جب عیوب کا علم ہو جاتا ہے تو ان کے علاج میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ اپنے عیوب سے ناواقف ہیں۔ حال یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھ پاتا۔ اپنے عیوب پہچاننے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شیخ کی مجلس میں حاضری دیا کرے جو نفس کے عیوب سے واقف اور مخفی آفات پر مطلع ہو۔ اس شیخ کی بات سنے اور مجاہدے کے باب میں اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔ یہ حال مرید کا مرشد کے ساتھ اور شاگرد کا استاد کے ساتھ ہے۔ شیخ اپنے مرید کو اور استاذ اپنے شاگرد کو اس کے باطنی عیوب سے آگاہ کرتا ہے، ان کے ازالے کا طریقہ تجویز کرتا ہے۔ اس زمانے میں مذکورہ طریقے پر عمل کرنے والے شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مخلص، وفا شناس، زیرک اور دیندار دوست تلاش کرے اور اسے اپنے نفس کا نگران مقرر کر دے تاکہ وہ اس کے احوال اور افعال پر نظر رکھے اور ظاہر و باطن میں جو برائی بھی دیکھے اس پر تنبیہ کرے۔ اکابر علماء دین کا طریقہ یہی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرے۔ چنانچہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اپنے عیوب کے متعلق دریافت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اگر میرے متعلق کوئی غلط بات تم نے سنی ہو تو مجھے بتلاؤ تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ شروع میں انہوں نے معذرت کی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور دے کر فرمایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دسترخوان پر 2 سالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں، اور یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 جوڑے ہیں، ایک دن کا اور ایک رات کا۔ حضرت دا ون ډیش کې جیا سم ډېر برکتي سړی په خوند پیشي که نه زما خو اکثر خپل دغه دی کور ته 2 تدری خو خورم یو دغه په خوند سړی پوه شي، دا یو تله یو ټېټله بل تېر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تمہیں ان 2 باتوں کے علاوہ بھی کچھ معلوم ہوا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ فرمایا ان دونوں باتوں کے سلسلے میں مطمئن رہو۔ آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی اپنے عیوب دریافت کرتے اور ارشاد فرماتے کہ تم منافقین کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو۔ کیا میرے اندر بھی تمہیں نفاق کی کوئی علامت نظر آتی ہے؟ غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جلالت شان اور علو مرتبت کے باوجود اپنی ذات پر کیسی کیسی تہمتیں تراشتے اور کس کس طرح لوگوں کو اپنے عیوب بتلانے پر مجبور کرتے۔ جس کی عقل زیادہ اور منصب بلند تر ہوگا وہ خود پسندی کے مرض میں بہت کم مبتلا ہوگا اور اپنے نفس کو پاکباز سمجھنے کی بجائے متہم اور غلط کار سمجھتا رہے گا۔ سچا دوست کون ہے؟ اس زمانے میں ایسے دوستوں کا ملنا دشوار ہے جو کسی رعایت کے بغیر عیب سے آگاہ کر دیں۔ زیادہ تر دوست خوشامد پسند ہوتے ہیں کہ عیب کو ہنر کہنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسے دوستی کا حق ادا کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ کچھ دوست حاسدانہ طبیعت رکھتے ہیں اور بڑا چڑھا کر عیب بتلاتے ہیں۔ مخلص، بے غرض اور سچے دوست کا وجود
عنقا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا کیا بات ہے، اب آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں ملتے؟ فرمایا ایسے دوستوں سے مل کر کیا کروں جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ نہ کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے عیوب کا علم دشمنوں کے ذریعے حاصل کرے، اس لیے کہ دشمنوں کی آنکھ عیب کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی اور زبان عیب کے علاوہ کوئی بات ظاہر نہیں کرتی۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ آدمی خوشامد پسند دوستوں کی بنسبت عیب جو، عیب بین اور عیب گو دشمنوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ دوست عموماً تعریف ہی کرتے ہیں، ان کی آنکھیں صرف اچھائی دیکھتی ہیں، ان کی زبانوں پر صرف اچھائی رہتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آدمی فطرتاً دشمنوں کی تکذیب کرتا ہے اور ان کی ہر بات کو حسد پر محمول کرتا ہے، لیکن اہل بصیرت دشمنوں سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے ملے جلے اور جو بات ان میں بری دیکھے اسے سامنے رکھ کر اپنے نفس کا احتساب کرے، اگر وہ بات اپنے نفس میں پائے تو اسے دور کر دے۔ مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھے، اس کے عیوب کے ذریعے اپنے عیوب معلوم کرے اور یہ سمجھے کہ خواہشات کی اتباع کے معاملے میں عام طور پر طبائع قریب ہیں، جو بات ایک میں ہوگی اس کا کل یا جز دوسرے میں بھی ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان اصولوں کی روشنی میں اپنے عیوب ڈھونڈے اور قلب کو ان عیوب سے پاک کرے۔ اگر تادیب اور تزکیے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو ہر شخص کی خود بخود اصلاح ہو جائے، نہ مؤدب کی ضرورت ہے اور نہ مربی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کو ادب کس نے سکھلایا؟ فرمایا مجھے ادب کسی نے نہیں سکھلایا، جاہلوں کی جہالت مجھے بری معلوم ہوئی ہے، میں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہیں کمال بصیرت، معرفت اور ذہانت جیسے اوصاف کا حامل استاد نہ ملے، جو اپنے نفس کی تہذیب و تزکیے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے بندوں کی تعلیم و تہذیب میں مشغول ہو اور از راہ شفقت انہیں نصیحت کرے، اچھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ جس شخص کو ایسے استاد کی صحبت میسر ہے اس کے پاس گویا چلتا پھرتا شفا خانہ ہے جہاں ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ ایسے استاد کا دامن تھامے رہنا چاہیے، وہ اس کے مرض کا علاج کرے گا اور اسے ہلاکت سے بچائے گا۔ بیا بل بحث دے قلوب کے امراض کا علاج ترک شہوات، دلائل نقل، شواہد شرع۔ قلوب کے امراض کا علاج ترک شہوات، دلائل نقل، شواہد شرع۔ درجہ علم اور درجہ ایمان۔ اگر آپ مذکورہ بارہ تفصیلات پر غور کریں گے تو بصیرت کے دروازے کھل جائیں گے اور علم و یقین کی روشنی سے قلوب کے امراض اور ان کے علاج کا طریقہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ غور و فکر کے ذریعے امراض اور ان کے معالجے کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہوں تو تقلید اور ایمان بالغیب کے طور پر ان کی تصدیق ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان کا درجہ الگ ہے اور علم کا درجہ الگ ہے۔ علم ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے اخروی درجے بلند کرے گا۔ چنانچہ جس شخص نے سبب دریافت کیے بغیر اس امر کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد راستہ شہوات کی مخالفت ہے، اس نے ان لوگوں کا درجہ حاصل کیا جو ایمان لائے، اور جس نے اس حقیقت کا بھید پا لیا
وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل علم دونوں ہی سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کیا ہے۔ شریعت کے شواہد۔ بہرحال اس حقیقت پر کہ ترک شہوات ہی لکه چې عام مسلمانان خو په دې دو دا کې نه راځي، لکه د یو کې به راځي مطلب مؤمنین دي که نه، علم خو نه دي. نو ټول خو له علم نه دي چې علم حاصل کړی دغه یې نو علم خو مطلب دا دی چې یا په صحبت په ذریعه سره حاصل کړی یا باقاعده دغه ټلین نور خو خیریت د درس و تدریس سره. هر مسلمان عالم نه دی، ایماندار دی، بچی هم ظاهري لحاظ سره اوس دنده نه که څه داسې خبره ایمان رخصت شوي اب الله ته پته وي، خو ظاهر خو به بونه وټم مؤمن لجو مسلمان لجو. بہرحال اس حقیقت پر کہ ترک شہوات ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے. دا بحث اصل کې دا دی که نه چې ترک شهوات چې دی نو دا د قلوب د امراضو علاج دی. نو بعضې کسان خو دې مخکې چې مونږ ووایو نو هغه دا و چې هغوی د خپل معرفت د وجې یا د خپل د دې چې کوم دی مجاهدې کړي دي، کوم قلب یې صفا کړی دی، دې حقیقت ته رسېدلی دي. خو بعضې کسان چې دي نو هغوی بس لکه مونږ خبره واورېده نو بس صحیح ده د علم په ذریعے سره. بہرحال اس حقیقت پر کہ ترک شہوات ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے، آیات، احادیث اور علماء کے اقوال شاہد ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکه یو کس ته کو د خپل تجربې نه دا اوس خبرې معلومات نه وي نو د هغه لپاره د دویم هغه بیا د آیات، احادیث و علماء اقوال لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جس نے نفس کو حرام خواہش سے روکا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خاص کر دیا. اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے شہوات کی محبت نکال دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: مومن 5 مصیبتوں کے درمیان ہے. مومن اس سے حسد کرتا ہے، منافق اس کے تئیں بغض رکھتا ہے، کافر اس سے جنگ کرتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرتا ہے اور نفس اس سے جھگڑا کرتا ہے. مکارم الاخلاق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: مومن 5 مصیبتوں کے درمیان ہے. مومن اس سے حسد کرتا ہے، منافق اس کے تئیں بغض رکھتا ہے، کافر اس سے جنگ کرتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرتا ہے اور نفس اس سے جھگڑا کرتا ہے. مکارم الاخلاق. اس حدیث میں بتلایا گیا کہ نفس جھگڑالو شخص ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، اپنے رفقا کو شہوات کو لقمہ تر بنانے سے ڈرا، کیونکہ جن قلوب کی عقلیں شہوتوں سے غیر متعلق ہیں وہ مجھ سے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو. یہاں پھر میں یہ بات کروں کہ یہاں شہوت سے مراد صرف جنسی شہوت نہیں ہے، ہر وہ جو چیز طبیعت چاہتی ہے اور وہ تقاضا کرتی ہے، وہ سارے، وہ خوراک کے لحاظ سے ہو، کپڑوں کے لحاظ سے ہو، رہائش کے لحاظ سے ہو، گاڑیوں کے لحاظ سے ہو کہ ایسی موٹر ہو، ایسا گاڑی ہو، ایسا بنگلہ ہو، ایسی خوراک ہو، ایسے کھانے ہو، ہاں ایسے کپڑے ہو، یہ سارے خواہشات ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ بادشاہ کے رت
کہ ارد گرد اپنے جانور نہ چراؤ، خطرہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جائز شہوات ہیں اس میں بھی کمی کرو، ہاں، تاکہ جو ناجائز خواہشات ہے اس پہ آپ کو یعنی اپنے آپ کو قابو کرنے کی طاقت میسر آ جائے۔ ورنہ اس لیے بعض لوگ مباحات ہے کہ جس کے استعمال میں نہ کوئی گناہ ہو نہ کوئی ثواب ہو، اس میں کمی کرتے ہیں، اس لیے کمی کرتے ہیں کہ خواہشات سے بچ جائے۔ دغه دیتا نا تو یہاں شہوات سے صرف جنسی یا سیکشول خواہشات نہیں ہے، یہ تمام چیزیں خواہش ہے۔ کسی کو یہ خواہش ہو کہ مجھے بھائی 3-4 گاڑیاں ہو، یہ بھی خواہش ہے کہ ایک بنگلہ یہاں ہو، ایک اسلام آباد میں ہو، ایک لاہور میں ہو، ایک دبئی میں ہو، کچھ فلیٹس لندن میں ہو، جہاں جاؤں، یہ سارے خواہشات ہیں۔ ہاں، اسی طرح ٹھانوں کی کہ بھائی مختلف قسم کے ٹانے ہو، مختلف قسم کے مشروبات ہو، کپڑوں کے، تو یہ ساری نن سبا دنیا کو د گروت وایي کنه چې څومره گروت دی وکړو دا شهوات کې برای پتہ نہیں ہم کو ضرورت دس۔ ہاں ہاں ہاں، تو یہی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ومن خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى۔ پھر جب یہ سارے خواہشات ہوں تو قرآن بھی جاتا ہے کہ افرأیت من اتخذ اللہ، آیا ہے اس شخص کو تم نے دیتا ہے جس نے اپنے خواہشات کو اپنا رب بنایا ہے، الہ بنایا ہے، پھر تو ان خواہشات میں آپ ڈوبے ہوں گے، اس کے لیے جائز ناجائز غلط ظلم ساری چیزیں کرتے ہوں گے۔ اور جب خواہشات مختصر ہو، قابو میں ہو، تو حلال میں بھی وہ پورے ہو جائیں گے۔ ورنہ وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے دل کے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ آج کل اسے ناکامی کہتے ہیں کہ اتنا پڑھا لکھا اور کچھ بنا نہ سکا۔ ایک ضرورت ہے اور ایک خواہش ہے، ضرورت ہے اور آسائش کے لیے وہ بھی، لیکن بعض جو ہے وہ پھر عیش اور عشرت یہ چیزیں آسائش تک بھی اجازت ہے۔ زمون ډاکټر فدا صاحب وایي که نه چې یو ضرورت دی چې ضرورت ضرر نه ودی چې هغه ته نه کښې نو تا ته نقصان رسي دنیاوي یا دیني. دویم بیا سهولت دی، نو سهولته پورې هم زه خیر دی په کار ده. بیا دریم چې دی نو تعیش دی، عیاشي ده، نو هغې نه وي بیا پرهیز په کار ده. دغه مې وایي چې ضرورت دی یا سہولت یا آسائش، تعیش و صحت نشته چې اوس د زور ته وایي د 70,000 څو دغه اخیستی نواز شریف لور د دوبۍ کې هغه پیزارې چې اخیستی و د څه باندې یو جوړه، نو څه چل دی هغې کې خو د خپو دغو ده نه. او بیا دای چې داسې خلک دي چې یو خدای چې به ډیوربل دی ټول عمر، او دا او چې ټال دوه تیر کړي بیا یې تړه موړ شي، اوس وایي نوی دغه پټار، نوی ډیزاین، نوی شی پټار، هغه ټولې لاړې. نو دا چې دي دا هغه تعیش دی. دوبۍ کې او قطر کې د سرو زرو ګاډو رواج دی نن سبا، موټر وي یا سرو زرو کې ډیمانډ والا ټول د سرو زرو برابر کی. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو حال کی شہوت کو مستقبل کی موعودہ چیز یعنی وعدہ کی ہوئی جنت کی خاطر چھوڑ دے. نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جو جہاد سے واپس آئے تھے، مرحبا بکم قدمتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، خوش آمدید تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہو. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا جہاد نفس.
حاشے کی ہوئی چی یہ روایت کتاب عجائب القلب میں گزر چکی ہے۔ نیز ایک مرتبہ ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ عز وجل، مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نفس کا مجاہدہ کرے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ ایک حدیث میں ہے ترجمہ، اپنے نفس کو اپنی ایذا سے بچا اور اللہ کی معصیت میں اس کی خواہش کا اتباع مت کر، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز تجھ سے خصومت کرے گا اور تیرا ایک حصہ دوسرے کو لعنت کرے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کر دے اور تیری پردہ پوشی فرما دے۔ بزرگوں کے اقوال۔ دربار علاج قلب، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کے علاج سے زیادہ کوئی علاج مجھے سخت محسوس نہیں ہوا، کبھی وہ میرے حق میں مفید ہوتا اور کبھی مضر ہوتا۔ ابو العباس موصلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس سے کہتے کہ نہ تو شہزادوں کی طرح دنیا کے مزے لوٹتا ہے، نہ عابدوں کی طرح مجاہدہ کرتا ہے، کیا تو مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان قید کرائے گا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکش گھوڑے کے مقابلے میں نفس کو لگام کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ ریاضت کی تلواروں سے لڑو، اور ریاضت یہ ہے کہ آدمی کم کھائے، کم سوئے، بقدر ضرورت بولے اور لوگوں کی ایذا پر صبر کرے۔ کم کھانے سے شہوت ختم ہو جاتی ہے، کم سونے سے ارادہ و نیت میں صفائی آتی ہے، کم بولنا آفتوں اور فتنوں سے بچنے کا سبب بنتا ہے، اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنے سے منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جو فرسی وہی ٹم خوردن و ٹم گفتن و ٹم خفتن عادت عاقلانس، کم خوردن ٹم ٹانا، ٹم خفتن ٹم سونا، ٹم گفتن ٹم باتیں کرنا عادت عاقلانس، دا عاقلانو دو خیارانو عادت تھے۔ پہلے یہ 4 مجاہدے بھی ہوتے تھے، میں اردو میں اس لیے شاید کوئی اردو والا کہ 4 مجاہدے ہوتے تھے، تصوف ہیں اس میں چیزیں، جس کو تقلیل الطعام، تقلیل المنام، تقلیل الکلام، تقلیل الاختلاف مع الانام، کم ٹانا، کم سونا، کم بولنا اور کم لوگوں سے کم ملنا جلنا، یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ جائے بغیر نہ کہ ایک پراپرٹی میں بیٹھے پھر وہاں سے جائے کسی گاؤں میں وغیرہ میں، بازاروں میں بیٹھے، دکانوں میں بیٹھے، حجروں میں بیٹھے، ایک سے ملے دوسرے میں، بغیر کسی مقصد کے۔ تو اب موجودہ زمانے میں چونکہ قوا کمزور ہے تو بزرگوں نے یہ 2 مجاہدات جو ہے اس کو بیچ سے نکلا ہے کہ نہیں، سونا بھی کم نہ ہو، پورا ہو ان 66 گھنٹے، اور کھانا بھی پورا ہو کہ صحت کمزور نہ ہو جائے، باہر ہو جائے۔ ہاں، ان دونوں میں کوئی وہ نہیں ہے اس کے کم کرنے، کم بولنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور لوگوں سے بغیر ضرورت کے ملنے جلنے میں اس میں احتیاط کرے۔ تو یہ 2 مجاہدے اب بھی ہے کہ ملنا جلنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ محجوب صاحب بہت جو ہے بولتے تھے، تو اس کے لیے جو مجاہدہ تھا جس کی تھا کہ 40 دن بات نہیں کرو گے، تو یہ تھا۔ بعض آدمی ایک کے پاس جائے دوسرے کے پاس جائے پھرتا ہے بغیر مقصد کے، تو یہ چیزیں جو اب اس پہ کمی کرنی پڑی۔ باقی وہ 2 جو ہے وہ متروک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت شیخ والی بات کہ رمضان میں لوگ جو ہے شہری کو اتنا ٹا لیتے ہیں جیسے بندوق کی نالی یہاں تک، ہاں، اور وہ حفظ ما تقدم، ہاں، اور شام کو پھر اتنا کھا لیتے ہیں جس کو تلافی مفاد، سمجھیں حفظ ما تقدم، یعنی کہ پہلے سے جو چاہیے بوٹ نہ لگ جائے، پریکاشنری بوٹ لگ نہ جائے تو اتنا ٹا لیتے ہیں جیسے بندوق کی نالی،
بندوق سرے تک آپ بھر دیں میدہ کو. اور حزب تلافی مافات شام کو کہ جو چیز فوت ہوئی ہے، ہاں دوپہر کا ٹائم فوت ہوا تھا، اب اس کی جو ہے وہ تلافی کرے، اس کو پورا کرے. تو وہ بھی نہیں، لیکن جو پہلے تھے بھائی ہفتے میں 2 بادام ٹاتے تھے اور یہ ٹاتے تھے، جو ہے تھوڑی سی روٹی ہفتے میں ٹاتے تھے یا یہ، وہ مجاہدے اب نہیں ہے. اس سے تو انسان جو ہے کمزور ہے، دماغ خراب ہو جائے گی. اور بعضوں سے ہو بھی جاتے ہیں جب ایسا کرتے سنتے ہیں ٹپلا. اس طرح نیند کی وجہ سے نیند نہیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے کشف ہو رہا ہے میں آسمان پہ، حالانکہ اس کا دماغ خراب. رتانی رحمۃ اللہ بلکہ ہمارے مولانا اشرف صاحب کے پاس لوگ آتے تھے اور جب ایسے تو کہتے ہیں کہ حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دماغ میں خلل ہے. آدمی کے لیے سب سے زیادہ دشوار گزار امر اذیت کے وقت تحمل اور مصیبت کے وقت صبر ہے. بہرحال جب نفس میں شہوت جنم لے یا لغو گوئی کی لذت اور حلاوت جوش میں آئے، اس وقت کم خوابی کے میان سے کم خوری کی تلوار نکالے اور خاموشی کے ہاتھوں سے وہ کاری ضرب لگائے کہ نفس اپنے مظالم سے باز آ جائے اور اس کے فتنے سرد پڑ جائیں اور دل شہوت کی آلائشوں سے پاک و صاف ہو جائے. اگر نفس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو وہ پاک و صاف، منور اور ہلکا پھلکا ہو جائے گا. یہ اختلاط مال انام لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، میں اس زمانے میں اس میں یہ اخبار بھی شامل کر لوں گا. ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہے. بعض آدمی نے مجھے کہا کہ میں 5 اخبار روزانہ پڑھتا ہوں اور سارا پڑھتا ہوں. اب ٹھیک ہے، آپ 5-10 منٹ یا 20 منٹ پڑھ لیں جو سرخیاں ہیں تو، لیکن کہ بس شوق ہے پڑھو اخبار. اور ایک جو ہے یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں ادارے والے، اور یہ کالم نگار کے پڑھو، دوسرے کے پڑھو. اب کالم نگار کیا کہے گا؟ اگر حکومت کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو اس کے سیدھے جائے گا. اگر حکومت کے ساتھ دشمنی ہے، کوئی ٹور پہ اسے نہیں لے دیا ہے، وزیر اعظم صاحب جا رہے تھے، صدر صاحب جا رہے تھے، اس کو ساتھ نہیں لے جائے تو اس کے خلاف بولیں گے. جہاں سے اگر مفاد ملتا ہو جس حکومت سے، اس کی جس کی چاہے اس کی جائے. تو وہ اب یہ بھی ایک قسم کی وقت کا ضیاع ہے کہ اب 4 اور 5 اخبار پڑھتے ہیں. ہم اگر خبروں کے لیے پڑھ لیں 5 منٹ 10 منٹ میں آپ ساری سرخیاں پڑھ سکتے ہیں. اب اس خبر سے آپ سے کیا ہے کہ بھائی وہ جو ہے مچران میں اور اس میں جو ہے گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں 2 آدمی مر گئے. اس خبر سے آپ سے کوئی فائدہ ڈر مل گیا آپ. ہاں پلانی جگہ بارش ہوئی ہے تو بعض خبریں ایسے ہوتے ہیں جو اس کا کوئی امپیکٹ آپ کے اس پہ نہیں ہوتا. ایک اچھا مشورہ یہ دیا تھا کہ ساری دن کو اپنے انالائز کرو اور دیکھو کہ کون سی چیز تمہارے دنیا کے فائدے کی ہے اور کون سی آخرت کی. صرف ان کو چھوڑ دو، باقی جو ہے تو اس کو ہٹا دو. یا دنیا کا فائدہ دے اصل میں، اور یا اصل میں آخرت کا. اس کے علاوہ جو بھی اس کو. اگر نفس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو وہ پاک و صاف، منور اور ہلکا پھلکا ہو جائے گا. خیر کے میدان اس کے راستے ہوں گے، طاعات کی وادیاں اس کی گزرگاہیں ہوں گی، اور وہ ان میدانوں اور وادیوں میں اس طرح دوڑے گا جس طرح گھوڑا ہموار زمین پر سرپٹ دوڑتا ہے، یا اس طرح محو خرام ہوگا جس طرح بادشاہ چمن کی سیر کرتا ہے. یحییٰ بن معاذ رازی یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے دشمن 3 ہیں: دنیا، شیطان، نفس. دنیا سے زہد کے ذریعے بچو اور شیطان پر اس کی مخالفت کر کے غلبہ حاصل کرو، اور نفس کو شہوت ترک کر کے مغلوب کر دو. ایک پیر و دانا کہتے ہیں کہ جس شخص پر نفس کا غلبہ ہوتا ہے وہ شہوتوں کا اسیر ہوتا ہے. اس کے پاؤں میں خواہشات کی زنجیریں پڑ جاتی ہیں، اس کی باغ ڈور عقل کی گرفت سے نکل جاتی ہے، وہ اسے جدھر چاہتا ہے لیے پھرتا ہے، قلب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاتا. تمام اصحاب علم و حکمت کا اس پر اتفاق ہے کہ نعیم آخرت
یعنی جنت نعیم دنیا کو خیربات کہے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ابو یحییٰ وراق فرماتے ہیں کہ روٹی سے زائد چیزوں یعنی سالن وغیرہ شہوت نفس ہے۔ انہی کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کی شہوتوں سے محبت رکھ کے اسے آخرت میں ذلت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا امین بنایا گیا اور وہ 12,000 عظمائے مصر کے عظیم الشان جلوس کی قیادت کرتے ہوئے ایک راستے سے گزرے تو زلیخا نے ان سے کہا کہ اے یوسف، حرص اور شہوت نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور صبر و تقوی نے غلاموں کو بادشاہ کر دیا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا امین بنایا گیا اور وہ 12,000 عظمائے مصر کے عظیم الشان جلوس کی قیادت کرتے ہوئے ایک راستے سے گزرے تو زلیخا نے ان سے کہا کہ اے یوسف، حرص اور شہوت نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور صبر و تقوی نے غلاموں کو بادشاہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بات باری تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ واقعی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بیدار رہا اور نماز میں مشغول ہونے کی کوشش کی، لیکن مجھے وہ لذت حاصل نہیں ہوئی جس کا میں عادی تھا۔ سونے کا ارادہ کیا تو نیند بھی نہیں آئی، بیٹھنا چاہا یہ بھی نہ ہو سکا، مجبوراً باہر آیا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک آدمی اپنے جسم سے کمبل لپیٹے ہوئے راستے میں پڑا ہے۔ جب اس نے میری آہٹ سنی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو میری طرف متوجہ کر دے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اب اپنا مقصد بتلائیں۔ کہنے لگا اے ابو القاسم، یہ بتلائیں کہ نفس کے مرض کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا جب آدمی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو نفس اس میں اذیت محسوس کرتا ہے، مگر یہی اذیت اس کا علاج اور اس کی دوا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے نفس سن لے، میں نے 7 بار تجھے یہی جواب دیا تھا مگر تو نے میری بات نہیں سنی، اور اب جنید بھی میری تصدیق کر رہے ہیں، کیا تو ان کی بات بھی نہیں سنے گا؟ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے دنیا میں ٹھنڈا پانی نہ دو، ایسا نہ ہو کہ میں آخرت میں اس سے محروم رہوں۔ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ میں کب بولا کروں؟ انہوں نے جواب دیا جب چپ رہنے کی خواہش ہو۔ اس نے دریافت کیا اور کب خاموش رہوں؟ انہوں نے فرمایا جب طبیعت بولنے پر آمادہ نظر آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو جنت میں جانے کا شوق ہو اسے دنیا میں شہوات سے الگ رہنا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جاتے، اگر کوئی چیز اچھی نظر آتی اور دل میں اسے حاصل کرنے کی خواہش ہوتی تو نفس کو تسلی دیتے، صبر کی تلقین فرماتے اور کہتے کہ خدا کی قسم میں تجھے تیری عظمت اور بڑائی کی وجہ سے منع کرتا ہوں۔ علماء کا متفقہ فیصلہ۔ بہرحال تمام علماء اور دانشوروں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ آخرت کی سعادت حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفس کو ہوس سے دور رکھا جائے اور خواہشات کی اتباع سے روکا جائے۔ اس اعتبار سے اس فیصلے پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے۔ قابل ترک شہوات اور ناقابل ترک شہوات کے متعلق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ریاضت کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نفس ان چیزوں سے صرف بقدر ضرورت متمتع ہو جو قبر میں اس کے ساتھ نہ جائیں، یعنی لباس، نکاح، کھانا اور پینا اور مسکن وغیرہ چیزیں جو زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان چیزوں میں ضرورت کی مقدار سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور مرنے کے بعد ان کی خاطر دنیا میں واپس آنے کا متمنی ہے، اور دنیا میں واپسی کی خواہش وہی شخص کر سکتا ہے
جس کا آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی حصہ نہ ہو۔ دنیا کی محبت ایک مرض ہے، اور اس مرض سے نجات کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی محبت و معرفت اور ذکر و فکر میں پورے طور پر مشغول ہو، اور دنیاوی چیزوں پر اس حد تک قناعت کرے جو اس کی مشغولیت میں مانع نہ بنے۔ یہ صورت صرف اللہ ہی کے فضل و کرم اور اس کی بخشی ہوئی قوت و طاقت سے میسر آتی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں یہاں جس کے پاس سائیکل ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل مل گیا تو یہ بہت وہ ہے، موٹر سائیکل مل گیا کہتے ہیں چھوٹی سی گاڑی ادھر مل گئی، یہ وہ خواہشات، چھوٹی سی گاڑی مل گئی اب کہتے ہیں ادھر بڑی گاڑی مل گئی۔ جس کے پاس 5 مرلے کا ڈر ہے کہتے ہیں 10 مرلے کا ہو، ایک دم وہ نہیں دے رہے مجھے جو ہے 10 ٹنال کا یا 5 10 مرلے بھی میری لیے تھا، 10 مرلے مل گیا پھر کہتے ہیں ٹنال کا ڈر چاہیے، ٹنال مل جاتے 2 ٹنال، پھر کہتے دوسرے شہر میں چاہیے۔ تو خواہشات کی حد ہی نہیں ہے، ورنہ یہ جو 200 ارب ہو 300 ارب ہو 400 ارب ہو 500 ارب روپیہ جن کے پاس ہے، یہ اگر 1 کروڑ روپے ماہانہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی 500 سال عمر چاہیے، یہ پھر بھی وہ شیری نہیں ہوتی۔ حل میں مزید، جیسے دوزخ ہے جانا، حل میں مزید نور سجتے لے آؤ اور کچھ ہے لے آؤ، تو یہی بات ہے۔ تو اس کے لیے وہی ہے کہ قناعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ مجھے جو رزق یا جو چیزیں ہم نے دی ہیں اس پہ مجھے قناعت نصیب فرما، وبارک لی فی، اور جو دیے اس میں برکت ڈال لے کہ غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو، صحیح استعمال ہو، واخلق علی کل غائبۃ لی بخیر، اور جو چیزیں میری نظر سے غائب ہے، میرا مال، میرے بچے، ساری چیزیں، اس کی آپ حفاظت کرے، اس کے آپ خلیفہ بن جائے۔ تو قناعت جو ہے، جب تک قناعت نہ ہو تو نفس کی ہے اس کی کوئی خواہشات کی حد نہیں، اور یہی جب خواہشات زیادہ ہو تو اس کے لیے پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ جائز طریقے سے پورے ہو، اس کے لیے ناجائز طریقے استعمال کرنے پڑیں گے۔ لوگوں کی 4 قسمیں۔ جو لوگ اس حقیقی ریاضت تک نہ پہنچ سکیں انہیں اس سے قریب تر درجات تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ اس گورو چمک پکم کی ہوگا نا۔ کچھ وہ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق رہتا ہے، معیشت کی ضرورت مستثنیٰ کر کے دنیا کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ صدیقین کے زمرے میں ہیں، مگر یہ درجہ بلند، طویل ریاضت اور ایک عرصے تک شہوات ترک کیے رکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جن کے قلوب ہر لمحہ ہر آن دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے بھی ہیں تو بطور حدیث نفس کرتے ہیں، یعنی صرف زبان پر ذکر آتا ہے، دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ زمرۂ ہالکین یعنی ہلاک ہونے والوں میں داخل ہیں۔ تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا دونوں میں مشغول ہیں لیکن قلب پر دین کا غلبہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شہوات دنیا مثل دل خنس کہ ازو حمام تقوی روشنس، دا دنیا دا شہوات کی مثال جو ہے بٹی کی سی ہے جس سے تقوی کا حمام روشن ہے۔ مطلب ہے کہ اگر خواہشات نہ ہو تو پھر آپ قربانی کس چیز سے دیں گے؟ اصل یہ ہے کہ خواہشات ہو اور خواہشات کو آپ جو ہے کنٹرول کرے، اس کو قابو کرے، اس کو شریعت کے ماتحت کرے، تو تب آپ کو، اگر سرے سے خواہش ہی نہ ہو تو پھر کمال کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ تو وہی دیتے ہیں کہ شہوات دنیا مثل دل خنس، دنیا کی خواہشات کی مثال
آٹی بٹی سے ہے کہ ازو حمام تقوی روشن است، جس سے تقوی کا حمام روشن ہے. اگر خواہشات سرے سے ہو نہ تو پھر آپ کا کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے جو خواہشات ہو اور اس کا مقابلہ کیا جائے، اس کو قابو کیا جائے. یہ نہیں جو خواہشات کو سرے سے ختم کیا جائے، خواہشات کو قابو کیا جائے، اس کو شریعت کا پابند کیا جائے. اگر بالکل خواہش سرے سے ہو نہ ہو تو پھر تو کمال ہی نہیں ہے. نہیں جو خواہش ہے کہ میں یہ چیز پرائی عورت ہے اس کو دیکھوں، طبیعت چاہتی ہے، ہاں اب ثواب تو آپ تو میں لے جاتے اب اس کو قابو کرے. اور جیسے حدیث کے راضی تھے جیسے کوئی ایسے اپنی نظر کو کنٹرول کرے تو ایمان کی حلاوت وہ محسوس کرے گا. اب اس کے اندر خواہش ہے نہیں ہے تو وہ کیا قابو کرے گا؟ اس کے لیے تو خواہش ہو اور اس پہ پاؤں رکھے. مولانا اشرف صاحب فرمایا کرتے تھے ایک قدم نفس پر، دوسرا قدم منزل پہ، جنت میں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. پر جب مس کے اللہ پاک نور سے نہیں دیکھی، جس نے اپنے خواہش نفس کو قابو کیا تو اس کا مقام فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت. یہ لیفٹ ہے. تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا دونوں میں مشغول ہیں لیکن قلب پر غلبہ دین کا ہے. یہ لوگ دوزخ میں ضرور جائیں گے لیکن جتنا دین ان کے قلب پر ہوگا اسی قدر جلد انہیں عذاب سے نجات مل جائے گی. چوتھی قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جنہیں دین اور دنیا دونوں نے مشغول رکھا ہے لیکن ان کے دلوں پر دین کی بجائے دنیا غالب ہے. یہ لوگ دوزخ میں زیادہ دیر تک رہیں گے، بالآخر سزا بھگتنے کے بعد باہر آ جائیں گے، کیونکہ اگرچہ ان کے دلوں پر دنیا غالب تھی لیکن وہ دین سے بھی محروم نہیں تھے. خدا کے ذکر کی قوت ان کی نجات کا باعث بنے گی. اے اللہ تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا. اللہ تلہم تجارت و بیع عن ذکر اللہ. یو بزرگ وایي چې یو کس مې وکړه چې دغه بیت الله شریف پړدې نیسلی وه او جاړي دغه ته چې په زړه مې ولا طرف ته توجه وکړه نو زړه په دنیا کې په هغې کې مشغول دی. بیا راغلم بقیې د بیت الله شریف نه بهر بازار ته، هلته مې وکتل چې یو سړی سودا خرڅوي، ټپړه او تانونه راخلي او دغه کوي او ماپټوي او ورکوي او چې زړه ته مې نظر واچو نو زړه یې الله سره مشغول و. دس پکار و دل بیار. بے شک